گرامی قدر حاضرین و سامعین، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ جل جلالہ کی مراد کو اور اللہ کی رضا کو اور اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے نمونہ اور مثال انبیاء علیہم السلام کی زندگی قرار دی گئی، اور انبیاء کی زندگی کو اللہ جل جلالہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے مثال قرار دیا کہ اگر تم اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے اللہ کی مراد پانا چاہتے ہو، اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے انبیاء علیہم السلام کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ، ایک سمپل مثال اور ایک بالکل مکمل طور پر آئیڈیل ہے۔ اس زندگی کو سامنے رکھ کر آپ اپنی زندگی کو گزار سکتے۔ ان انبیاء علیہم السلام کی زندگی وہ آپ کے سامنے مثل آئینے کے ہے۔ آئینے میں انسان دیکھ کر اپنی وضاقتہ، اپنے چہرے کا داغ دبا دور کر لیا کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی مبارک زندگی دیکھ کر آپ بھی اپنی زندگی کا رخ درست کر لو، متعین کر لو۔ پھر خیال آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا مقام تو بہت بلند ہے، کہاں میں اور کہاں نبی، میری کیا حیثیت، اور انبیاء علیہم السلام کی تو بلند ترین حیثیت ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ پاک نے اس کا جواب ذکر فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، لیکن آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ہر رسول کے لیے ہم نے ازواج، ان کی بیویاں بھی قرار دیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، اور نبیوں کی اولادیں بھی ہوئیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہر رسول کی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی بیویاں بھی قرار دی، یعنی شادیاں بھی کروائیں، اور ان کی اولادیں بھی ہوئی۔ کیوں کہا؟ یعنی آپ اس دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں وقت گزارنے کے لیے آپ یہ کہو گے مجھے کمائی کی ضرورت ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے قرابت دار ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ نباہ کیسے کروں گا؟ میں ان لوگوں کے ساتھ نباہ کروں یا میں اللہ کو راضی کروں؟ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں یا میں اپنے اللہ کو راضی کروں؟ میں اپنے بیوی بچوں کی کمائی کے لیے دن رات مارا پھروں یا میں اللہ کو راضی کروں؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ جو انبیاء گزرے ہیں وہ بھی انسان ہی تھے، اور ان نبیوں کی بھی ہم نے بیویاں بنائی ہیں، اور ان نبیوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، اور ان نبیوں کی بھی اولادیں ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بیویوں کی ضروریات کو بھی پورا کیا اور اپنے رب کو بھی راضی کیا۔ انہوں نے اپنی اولادوں کی بھی نگہداشت کی اور ان کی تربیت بھی کی اور اپنے اللہ کو بھی راضی کیا۔ اور اگر تمہیں یہ شبہ ہو کہ وہ کوئی اور مخلوق تھی، نہیں، سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام اللہ نے انسان بنائے۔ یہ بات بھی سمجھا دی کہ سب کے سب انبیاء ہم نے انسان بنائے، لہٰذا تم یہ نہ کہیے گا کہ انبیاء شاید ایسی مخلوق تھی کہ ان کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ پہننے کی ضرورت، اور جناب ان کو نہ بیوی کی ضرورت، نہ بچے کی ضرورت، نہ وہ بیمار ہوتے۔ نہیں بھائی، وہ بیمار اور ان کو تکلیف تو تم سے زیادہ ہوتی ہے۔ بات تکلیف کی ہے، جسمانی امراض اور بیماریوں کی ہے، تو جو تمہیں بیماریاں لگتی ہیں یہ امراض اور بیماریاں انبیاء علیہ السلام پر بھی آئی ہیں۔ جو تکالیف دنیا میں تمہارے اوپر آئی ہیں یہ انبیاء علیہ السلام پر بھی آئی ہیں، بلکہ ان پر تم سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں۔ بیوی بچے تمہارے بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بھی ہیں۔
انسان تم بھی انسان ہی ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان ہی تھے. تو اب پتہ یہ چلا کہ تمہارے لیے سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ زندگی، جس زندگی کو آپ اپنے لیے نمونہ سمجھو، وہ کس کی زندگی ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. کس کی زندگی؟ سب نبیوں کی زندگی کو اللہ پاک نے نمونہ قرار دیا. خاص طور پر آپ کے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا. اور آپ کی زندگی کو صرف نمونہ قرار نہیں دیا، آپ کے شب و روز کو اللہ پاک نے محفوظ کر دیا. آپ کے دن رات کو اللہ نے محفوظ کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے دن کے اعمال کو صبح اٹھنے سے لے کر رات سوتے تک، رات سوتے سے صبح جاگنے تک کے 24 گھنٹے کے تمام اعمال اور اقوال کو اللہ پاک نے محفوظ کرایا، تاکہ کسی بھی جگہ پر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے یہاں سب سے اعلیٰ عرفہ بہترین زندگی چاہیے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہاں پر بھی موجود ہے. مجھے صبح اٹھ کے سب سے بہتر عمل کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے مثال ہے. مجھے بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثال ہے. مجھے اپنے ماتحتوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثال ہے. مجھے کافروں کے ساتھ رویہ کیسا کرنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثال. میں تجارت کیسے کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثال ہے. میں گھر میں کیسے وقت گزاروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثال ہے. بحیثیت حکمران کی زندگی کیسے گزاروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثال ہے. ارے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، فقر و فاقے کی زندگی ہے، تلخ زندگی گزر رہی ہے، کیسے گزاروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکیں کہ یہاں میرے لیے، یہاں میرے سامنے جہالت ہے، یہاں میرے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہے. نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سب انبیاء کی زندگی نمونہ، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بہترین نمونہ. قرآن مقدس میں تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو تمہارے لیے لازم اور ضروری قرار دینے کے بعد جس زندگی کو قرآن سب سے زیادہ اجاگر کرتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. آج مجھے جو موضوع ذکر کرنا ہے وہ یہ ذکر کرنا. یہ دو لفظ اسوہ حسنہ کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورۃ الاحزاب میں ذکر فرمایا. اور تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ایک ہی لفظ اسوہ حسنہ کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال فرمایا، اور وہی اسوہ حسنہ کا لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے بھی ذکر فرمایا. آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کس اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ، قرآن کن مضامین کو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کن پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، وہ ذہن نشین فرمائیے. عجیب اور کیا اجاگر کرتا ہے، اور کیا قرآن کریم اعتدال کی بات کرتا ہے. سب سے پہلا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورۃ الممتحنہ کا. سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے کی ایک سورت ہے، مدنی سورت ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے. اور اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر مضمون ہے آپ کا اپنے قرابت داروں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے. خاص طور پر آپ کے قرابت دار جب دین پر قائم نہ ہو تو، خاص طور پر آپ کے قرابت دار جب مسلمان نہ ہو تو، خاص طور پر جب آپ کے قرابت دار شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو تو پھر اللہ نہ کرے آپ کے گھر کا سب سے قریب ترین آدمی کون ہے؟ باپ، ماں، بہن، بھائی، اقرباء، اعزاء.
اگر یہ اسلام پر قائم نہ ہو، یہ دین پر قائم نہ ہو، یہ کفر کی زندگی گزار رہے ہو، تو اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ پیش کیا گیا۔ قرآن یہاں اس جگہ پر قرابت داری کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اجاگر کرتا ہے، واضح کرتا ہے، اور یوں کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ایک خوبصورت مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اور وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام کے رفقا، ان کی زندگی میں تمہارے لیے ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ کس معاملے میں؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، سامنے خاندان ہے، قرابت دار ہیں، بیچ میں دیوار حائل ہے، کس کی؟ ادھر ایمان ہے، سامنے کفر ہے، کفر اور ایمان کے بیچ میں دیوار ہے، حجاب ہے، پردہ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں جی، یہ تو ہمارے قرابت دار ہیں، ہم ان کی ہر محفل میں شریک نہ ہوں، ہم ان کے ہر پروگرام میں شریک نہ ہوں، ہم ان کی شرکیہ اور ناجائز باتوں میں شریک نہ ہوں، تو قرابت داری ٹوٹے گی، قطع تعلق ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، خبردار میرا کھلا اور واضح اعلان سن لو، میں تم سے اور تم جن کی بندگی پوجا اور پرستش کر رہے ہو، اور جن جن شرکیہ عقائد و نظریات کے آپ حامل ہو، میں ان تمام کے تمام شرکیہ عقائد اور نظریات سے براءت کا اظہار کر رہا ہوں، میرا تمہارے سے اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں۔ تم مجھ سے کوئی شرکیہ کام نہیں کروا سکتے کہ کسی جگہ پر تم مجھے دعوت دو کہ ابراہیم آ جاؤ نا، یہاں ہم رشتہ دار ہیں، آ جاؤ ہمارے ساتھ مل کر، آ جاؤ آج ہم میلے پہ جا رہے ہیں، آؤ ہم آج بتوں کو سجدہ کریں گے، ہماری زینت اور عید کا دن ہے، آ جاؤ۔ نہیں، خبردار۔ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی ذات پہلے ہے، قرابت داری بعد میں ہے۔ کفرنا بکم، ہم تمہیں نہیں مانیں گے، اس طرح سے ہم تمہارے نظام کو نہیں تسلیم کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہم تمہارے نظام کو نہیں تسلیم کریں گے۔ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان میں تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے غلط نظریات کی وجہ سے، تمہارے باطل عقائد کی وجہ سے، اور تمہارے غلط رسم و رواج کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان میں ہمیشہ بغض اور عداوت رہے گا۔ ہاں، بغض و عداوت ختم کرنا ہے تو ایک راستہ ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے قانون کو مان لو، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کر لو، تو پھر ہم آپ کو گلے لگائیں گے۔ اگر اللہ کے فیصلوں کو آپ تسلیم نہیں کرتے ہو، پھر ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آپ کی کے ساتھ کسی برائی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آج یہ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا، ایک جملہ میں نے بولا تھا، قرآن خوب اعتدال کی بات کرتا ہے۔ پوری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے، لیکن ایک چیز ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی مستثنا کر دی، یہ چیز تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ایک عمل ابراہیم علیہ السلام کا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، اس کو نہ اختیار کرنا۔ وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ جو کفر پر تھا اس کے لیے استغفار کیا تھا کہ اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، بخش دے، فرمایا اس میں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ قابل نمونہ نہیں ہے۔ اگر باپ کافر ہو تو اس کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی اعلان کیا وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں اللہ پاک کے عذاب سے آپ کو نہیں بچا سکتا، آپ نے باپ کو یہی کہا تھا۔
اور دوسری جگہ پر قرآن کریم صفائی بھی پیش کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سورہ توبہ کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہے اور فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ من، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے اس بات کا علم ہو گیا کہ میرے باپ کا خاتمہ کفر پر ہی ہوگا اور یہ اللہ کا دشمن ہی رہے گا، تبرأ من، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی برات کا اظہار کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہاں نمونہ قرار دیا۔ سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 90 تک بڑی تفصیل سے انبیاء کے حالات ذکر فرمائے، اور وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو خوب اجاگر کیا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اس جگہ پر، یعنی تمام کے تمام انبیاء سمجھ لیجئے 1.25 لاکھ انبیاء جتنے بھی آئے سب نبیوں کا تذکرہ اس ایک جگہ پر آ گیا، لیکن اس ایک جگہ پر بھی تذکرہ کرنے میں سب سے نمایاں کردار کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ کس میں؟ اللہ کی توحید میں، اللہ کو ایک ماننے میں، اللہ کی وحدانیت میں۔ نہ انہوں نے کسی ستارے کی پوجا کی، نہ انہوں نے کسی چاند کو پوجا، نہ انہوں نے سورج کو پوجا، نہ انہوں نے کسی اور شے کو پوجا، بلکہ انہوں نے برملا یہ اعلان فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے آپ کو اس ذات کے سپرد کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی خاص خوبی جو قرآن ذکر کرتا ہے، حنیفن، ہر برائی سے بیزاری کا اظہار کرنے والے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، فسق و فجور سے، معاشرے کی ہر گندگی اور غلاظت اور برائی سے کٹ کر تنہا ہو کر اللہ کی عبادت کو بجا لانے والے تھے۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام نے ماحول کو نہیں دیکھا، ماحول سازگار نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہیں۔ کیوں؟ ضروریات دین، توحید کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں ماحول نہیں دیکھا جاتا، فرض کے معاملے میں ماحول نہیں دیکھا جاتا، سب کے سب کفر پر چل رہے ہیں۔ آپ پر ایمان و اسلام واضح ہو گیا تو آپ کے ذمہ لازم ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ اسلام کی راہ کو اختیار کریں گے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ماحول سازگار نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ قرار دیا، اور وہاں کیا قرار دیا؟ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کے لیے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کو نمونہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے اسماعیل کو اور بیوی ہاجر کو اس وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ دیا، جہاں نہ پانی ہے، نہ رہائش کا کوئی انتظام ہے، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ یہاں کوئی آبادی ہے، نہ کوئی رہنے کے آسائش ہیں، نہ کوئی وہاں بنگلہ بنا ہوا ہے، نہ کوئی جھونپڑا بنا ہوا ہے۔ شام سے ہجرت کر کے آئے اور جبریل علیہ السلام ساتھ تھے۔ جگہ جو متعین جبریل کریں گے علیہ السلام وہاں آپ نے ٹھہرانا ہے۔ کوئی موضوع جگہ راستے میں نظر آتی ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنے دل میں بیوی اور بچے کی محبت تو ہے ہی ہے، ہر موضوع مناسب جگہ میں کہنے لگے کہ یہاں ٹھہرا دوں؟ نہیں۔ یہاں ٹھہرا دوں؟ نہیں۔ یہاں ٹھہرا دوں؟ نہیں۔ یہاں ٹھہرا دوں؟ نہیں۔ مکہ کی سنگلاخ پہاڑیاں آئیں، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، جبل ہند، 4 پہاڑیوں کے بیچ میں ایک خوفناک وادی۔ راستہ دور سے گزر رہا ہے، ادھر سے راستہ بھی نہیں گزر رہا تھا کہ یہاں کوئی گزرنے والا حال احوال پوچھ لے گا، نہیں، خوفناک وادی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہاں، یہاں، یہاں۔
یہاں چھوڑ دو. تصور تو کرو, کہنا بڑا آسان ہے, کہنا بڑا آسان ہے. آپ شہر کے اندر رہنے والے ہو, آپ کی اہلیہ محترمہ کو شہر کی زبان آتی ہے. میں آپ سے کہوں کہ آپ یہاں سے جا کے اورنگی ٹاؤن میں کسی روڈ پر چھوڑ کے آ جاؤ, شہر کی زبان آتی ہے, کسی سے حال احوال پوچھ لے گی, گھر پہنچائے گی, کوئی سبیل ہو سکتی ہے. اور شیرخوار بچہ ہو اور رات کو آپ وہاں چھوڑ کے آگے, آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ ایک لمحے کے لیے جو بیوی بچے والے لوگ ہیں تصور کریں. ابراہیم علیہ السلام شام سے آئے ہیں, یہاں کی زبان یہ لوگ نہیں جانتے, یہ آبادی یہاں ہے ہی نہیں ہے سرے سے, شاہراہ بھی نہیں ہے کہ گزرنے کا راستہ ہو تو کوئی شاید گزرگاہ ہو تو گزرنے والا آدمی کوئی مسافر خیر خبر پوچھ لے. کوئی جھونپڑا بھی نہیں بنا کے دیا کہ چلو رات کوئی چھت ہو, نہیں. کوئی غار بھی نہیں دکھائی کہ اس کے نیچے رہ جاؤ. کوئی راشن کا انتظام بھی نہیں کیا کہ بھائی یہ 2-4 دن کھا لینا. کوئی پانی کی بوتل بھی بھر کر مٹکا نہیں دیا کہ بھائی یہ رکھ لینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں اس اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ, اس کو کہتے ہیں توکل, اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی پر اعتماد. مزید یہ کہ بیوی سے رخصت ہوتے وقت کوئی لمبی چوڑی نصیحت بھی نہیں, چھوڑا واپسی ہو رہی ہے, مل ملا کے بچے کو سینے سے لگا کے گلے لگا کے بیوی کو بتلا کے نہیں, بات بھی نہیں کرنی ہے, چل دیے. کہاں؟ جواب نہیں دینا ہے. پھر جب سوال بیوی نے کہاں, جواب نہیں. پھر کہاں, جواب نہیں. اللہ امرک. پھر بیوی سمجھ گئی, حضرت ہاجر بول پڑی کیا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ امرک, اللہ کا حکم. جواب نہیں, سر ہلانا. جواب نہیں کہ میری پیاری اہلیہ مشقت برداشت کر لینا, تکلیف برداشت کر لینا, بچے کا خیال رکھنا برداشت کر لینا. جواب نہیں, بس سر ہلایا. جب سر ہلایا سمجھ گئی بیوی کہ بات اللہ کی ہے, اور بات اللہ کی ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے ابراہیم مجھے ویلیو نہیں دے گا. قربان جاؤں ابراہیم پر, لاکھوں جانیں قربان جائیں ابراہیم پر. کہ اب پتہ چلا کہ ابراہیم مجھے ترجیح نہیں دے گا, اب بیٹے کو بھی ترجیح نہیں دے گا کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہے. اب ابراہیم ہمیں نہیں دیکھے گا, ٹھیک ہے, راضی ہوں, اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. جملہ سنیے گا, ہاجر کا جملہ, ماں کے لیے یہ جملہ مثال ہے, بیٹی کے لیے یہ جملہ مثال ہے, آج کی خاتون کے لیے یہ جملہ مثال ہے, اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے یہ جملہ مثال ہے. اذن لا یضیعنا. اچھا اللہ نے حکم دیا ہے, بس پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ ہے توکل. ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے, واپس رخ اسی طرف کر کے, دل میں محبت تو ہے, سامنے نہیں, نظروں سے اوجھل ہو کے کھڑے ہوئے, دعا کی, رب اجعل ھذا بلدا آمنا. اے اللہ تیرے حکم پر بیوی کو بھی چھوڑ دیا, بچے کو بھی چھوڑ دیا. اے اللہ خوف و خطر کی جگہ ہے, رب اجعل ھذا بلدا آمنا, اس جگہ کو امن والا بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات. اے اللہ ان کی روزی کا انتظام. کس سے مانگنا تھا؟ اللہ سے. یہ کیا سکھانا ہے کہ بھائی روزی اللہ سے مانگو. وارزق اہلہ من الثمرات. نمبر 3, ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ چھوڑ کے تو جا رہا ہوں, ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے رسول کا انتظام بھی کر دے, معلم بھی بھیج دے. اللہ امن کا مسئلہ بھی حل کر دے, رزق کا مسئلہ بھی حل کر دے, تعلیم کا مسئلہ بھی حل کر دے. یہ شہر میں آباد کر رہا ہوں, اور اس شہر کے سب سے پہلے بانی اور مقیم اس شہر کے میری بیوی ہاجر اور میرا بچہ اسماعیل شیرخوار بچہ ہے. بچہ بھی کوئی جوان نہیں ہے جس سے ماں کو تسلی ہو.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم چلے گئے، پیاس لگی اسماعیل کو، شدید پیاس، اور عرب کی گرمی، اللہ اکبر، تیز گرمی، کوئی سایہ نہیں۔ بیت اللہ جس جگہ پر، بیت اللہ تو تھا نہیں، جس جگہ پر بیت اللہ ہے اس کے قریب میں چھوڑا اور چکر کاٹے، دوڑی صفا پر، یوں صفا ہے یوں مروہ ہے، صفا پر پہاڑی پر چڑھ کر دیکھ رہی ہیں دور سے کوئی آدمی نظر آ جائے تو اس کو بلاؤں کہ پانی تو پلا دے، نہیں نظر آیا، اتری نیچے، بچے کو بھی دیکھ رہی ہیں، پھر دوڑی، پھر بیچ میں جگہ ایسی آئی کہ جہاں بچہ نظر نہیں آ رہا، وہاں سے ذرا تیز چلی مروہ پر، پھر وہاں دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا، ابراہیم کی بھی نظروں سے اوجل ہو گئے، چلے گئے، پھر واپس، پھر بیچ میں وہی جگہ آئی جہاں سے بچہ نظر نہیں آ رہا، ذرا تیز چلی، پھر واپس صفا پر، یوں صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ، 7 چکر ہو گئے پانی کی تلاش میں۔ سوچو تو صحیح، یہ اللہ کے لیے قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اللہ کو وہ ادائیں وہ پسند آئی ہیں۔ آج حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والا جب تک صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہے۔ یہ کس کی یادگار ہے؟ یہ مائی ہاجر کی یادگار ہے، یہ قربانیاں ہیں ان کی۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کہ اولاد پیچھے ہے، اللہ کا حکم پہلے ہے، اللہ کا حکم مقدم ہے، اولاد پیچھے ہے، بیوی بعد میں، اللہ کا حکم پہلے ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ پھر دعائیں سنیے گا۔ خیر 7 چکروں کے بعد دیکھتی ہیں ایک سفید پوش خوبصورت انسان، یا خدایا یہاں انسان کہاں سے آ گیا؟ جبریل آ گئے، پر مارا جبریل نے، پانی نکل آیا، زمزم، جس کو کہا زمزم کا معنی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اماں زمزم نہ کہتی تو یہ نہر جاری قیامت تک جاری نہر ہو جاتی۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے اسوہ حسنہ۔ پھر اللہ قادر مطلق ہے، پھر اللہ نے انتظام کیسے کیا؟ ایک قافلہ گزر رہا تھا، اوپر پرندے منڈلا رہے ہیں، اور وہ پرندے تھے کہ جو پانی دیکھ کر اوپر چڑھتے ہیں، اور پانی کے کنویں اور جہاں پانی ہوتا ہے وہاں یہ منڈلاتے ہیں۔ قافلے نے سوچا بارہا یہاں سے گزرے، یا خدا وقت تو چلا ہی گیا، بارہا یہاں سے گزرے تو یہ تو ہم نے کبھی پرندہ یہاں نہیں دیکھا، اور یہاں پانی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بہرحال عقل تو نہیں مان رہی کہ یہاں کوئی پانی ہوگا، چلو بیچ کے دیکھتے ہیں۔ دیکھا تو جناب ایک خوبصورت چشمہ پانی کا، اور ایک مائی بیٹھی ہوئی ہے، اماں پانی بھر سکتے ہیں؟ ہاں ہاں بھر سکتے ہیں۔ یہ اسوہ حسنہ ہے کہ پانی میں اجازت دے دیا کرو بھائی۔ آج میں پڑوسی والے کو اجازت دوں گا پانی؟ میں اپنے گھر سے کسی کو پانی بھر کے دے سکتا ہوں؟ میں اپنی موٹر سے کسی کو پانی بھر کے دے سکتا ہوں؟ بجلی خرچ ہوتی ہے۔ یہ ہے اسوہ حسنہ۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے یہاں ان کو چھوڑا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے چھوڑا تاکہ یہ نماز قائم کریں، یہ ہے میرا مقصد، ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرانے کا، تاکہ یہاں رہ کر یہ نماز قائم کروائیں۔ اور پھر اگلا جملہ سنیے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ کیا ہم نے کبھی تڑپ کے اللہ سے مانگا ہے یہ؟ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری بھی بخشش فرما اور میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ۔ قربانی کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب سے جو تعلق اور عشق ہے، اس عشق کی یادگاریں ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایسے اللہ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا،
ایسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست نہیں بنایا. ہاں، اپنے آپ کو آگ میں پیش کر دیا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو وہاں چھوڑ کے آگے جو اللہ کی طرف سے حکم آیا پورا اس کو پورا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. رب نے ابراہیم کو بہت سارے امتحانات میں ڈالا اور ابراہیم سب امتحانات میں کامیاب ہوئے. اور سب سے بڑا امتحان آیا جب اسماعیل جوانی کو پہنچے. ہائے ہائے ہائے، جب اسماعیل جوانی کے قریب پہنچے اور ساتھ چلنے لگے اور بڑھاپے کی اولاد، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک بڑھاپے کو 120 سال کی عمر ہے. اب بڑھاپا ہے، اب جوان بیٹے کی ساتھ ضرورت ہے. حکم آیا ذبح کر دو. ٹھیک ہے، ذبح کر دیتا ہوں. اسماعیل میں نے دیکھا ہے آپ کو ذبح کرتے ہوئے. تو اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ افعل ما تؤمر. ابا جی جس کا آپ کو حکم ہوا آپ کریے. اسماعیل نے تو نہیں کہا کہ ابا جان دماغ تو ٹھیک ہے نا آپ کا. آج کا جوان باپ کو کیا کہتا ہے؟ آنکھیں دکھاتا ہے. دماغ تو صحیح ہے نا آپ کا، مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ اللہ اکبر. یہ جوان کے لیے نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی. باپ کے سامنے سر نہیں اٹھایا. اللہ کا حکم ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چلیں کریے آپ. کیا اسماعیل کو اتنے بچے تو نہیں تھے کہ اسماعیل کو پتہ نہیں تھا کہ ذبح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پتہ تھا نا کہ ذبح ہونے کا مطلب جان جانی ہے. لیکن یہ جان کس کے نام پر جا رہی ہے؟ اللہ کے نام پر جا رہی ہے. ایک جان نہیں 100 جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. شیطان نے وسوسہ ڈالا ہاجر کے دل میں ڈال کے، پتہ ہے ابراہیم کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا. اقربا اعزا سے ملوانے لے جا رہے ہیں ہمیں؟ نہیں، ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں. کوئی باپ ذبح کر سکتا ہے بچے کو؟ تو شیطان نے دیکھا یہاں تو بات چل ہی نہیں ہے میری. تو پھر شیطان نے کہا بھائی اللہ کا حکم ہے. کہا اچھا اللہ کا حکم ہے. ایک نہیں 100 اسماعیل ذبح ہو جائیں اللہ کے حکم کے سامنے. یہ ہے ماں. اسماعیل کہاں جا رہے پتہ ہے؟ نہیں. ابا ذبح کرے گا. اچھا کوئی باپ بھی ذبح کرتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اچھا اللہ کا حکم ہے. پھر اللہ کے نام پر ایک نہیں 100 اسماعیل کی جانیں ذبح کے لیے تیار ہے. یہ نمونہ ہے ہمارے لیے. یہ نمونہ ہے. ابراہیم کے دل میں وسوسہ، کنکر مارے. ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، دفع ہو جا. رغمن للشیطان. آج حاجی جا کے کنکر مارتا ہے. رضن للرحمن، بسم اللہ الرحمن. اللہ اکبر. کیا ہی وہاں جذبات ہوتے ہیں، کیا لفظ ہوتے ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں. رضن للرحمن، اللہ کی رضا کے لیے. رغمن للشیطان، شیطان کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے. دفع ہو جا. مجھے تو وسوسہ ڈالتا ہے. میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں تو حائل ہونا چاہتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے پیارو بڑا اسوہ حسنہ ہے میرے اور آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. آئیے اپنے اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم کریں کہ بیچ کے سارے واسطے کٹ جائیں. میں اور میرا اللہ، بیچ میں بیوی بچے بھی آ جائے پیچھے کر دیا کرو. خواہشات پیچھے کر دیا کرو. چاہتے نفس کی پیچھے کر دیا کرو. اور ماحول اور معاشرے کے رسم و رواج پیچھے کر دیا کرو. میرے رب کی کیا چاہت ہے، میرے اللہ کی کیا منشا ہے، میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی